حمزہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہے؟ بتائیں نا پھر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگلش سیشن 2۔ اب ہم نے آج کچھ ان چیزوں کی طرف جانا ہے جو چیزیں قدرے آسان تھیں لیکن ہمیں ان کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں لکھتے ہوئے جب وہ چیز ہم لکھنے جاتے ہیں تو اکثر ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ I'm not sure about this sentence، سو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سینٹینسز کی طرف جاتے ہیں۔ لکھیں جی آئی گو۔ اچھا اوپر اس کے لکھتے ہیں بے شک فرسٹ پرسن سنگولر، تھوڑا تھوڑا ہم ٹیکنیکلی بھی میں ذرا دوسرے طریقے سے ٹیکنیکلی جاتا ہوں، جس طرح پروفیسر جاتے ہیں، میں خود تو پروفیسر ہوں نہیں، اس لیے جو پروفیسر جاتے ہیں یا ٹیچرز جاتے ہیں میں اس طرح نہیں جاتا۔ آئی گو کے بعد فل سٹاپ، مدر سینٹینسز کو ہی سیکھیں گے۔ مدر سینٹینسز سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سینٹینسز ہیں کہ جن میں ہم صرف ورب چینج کریں گے، تو ہم نے صرف کیونکہ سینٹینس میں ورب ہی نہیں چینج ہونا ہوتا ہے اور باقی چیزیں اس سے اکارڈنگلی چینج ہو جاتی ہیں، تو ہم نے ٹینس کو دیکھنا ہے، گرامر کو دیکھنا ہے کہ کیا چینج آیا ہے۔ آئی گو میں جاتا ہوں، بڑی سمپل سی انگلش ہے، اسپیس ڈال کے آپ بریکٹ میں ڈال کے اور رومن میں لکھ دیں میں جاتا ہوں۔ لیکن یہ نہ بھولنے والا سیشن ہے، یہ سیشن آپ کو زندگی کے گوشے گوشے میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا انگلش کے حوالے سے، اور آپ کو پریشانیوں میں جاتا ہوں۔ اب ہم اس کو سمپلی نیگیٹو کرتے ہیں، آئی ڈو ناٹ گو، لیکن آپ دیکھیے گا کہ میں کس سیڑھی سے کس طرف مڑ جاؤں گا۔ شاید آپ نے آئی ڈو ناٹ گو۔ اب اسی کو وعلیکم السلام، اب اسی کو ہم چینج کرتے ہیں انٹروگیٹو، ڈو آئی گو، ڈو آئی گو فل سٹاپ، ٹھیک ہے، کوشچن مارک، آگے چلیں، دیکھیں کیا میں جاتا ہوں۔ اب اس انگلش کو آپ نے اب لائف ٹائم سیکھنا ہے۔ ڈو آئی ناٹ گو، کیا میں نہیں جاتا؟ اچھا کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ ڈو یو گو، فرض کیا آپ سے کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ نو آئی ڈونٹ، آپ دو دفعہ نو کو استعمال کریں، آپ کہیں گے آئی ڈونٹ، تو گو کو دوبارہ جواب میں ریپیٹ نہیں کیا جائے، اس کے جواب میں بالکل نہ کیا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، ورب کو آنسر میں ریپیٹ نہیں کرتے۔ اچھا ڈو آئی ناٹ گو کے بعد یہاں تک تو ہمیں میٹرک میں، گریجویشن میں، ماسٹرز میں یہاں تک پہنچا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے K2 کی جانب۔ وائی ڈو آئی گو، میں کیوں جاتا ہوں؟ وائی ڈونٹ آئی گو، وائی ڈو ناٹ آئی گو۔ ویسے اس کو اگر آپ انگلش سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وائی ڈونٹ کو آپ یوز کریں کنٹریکشن میں بولتے ہوئے۔ اس کو اگر آپ کنٹریکشن میں لکھیں تو کیونکہ فیمس ہو گیا یہ وائی ڈونٹ آئی گو،
How do I go? میں کیسے جاتا ہوں. How don't I go? میں کیسے نہیں جاتا. یہ ایک مذاکراتی سینٹنس ہے. اٹس کنورسیشنل ٹاک میں بندہ سولل کی جو خود سے باتیں کرتا ہے. یار میں کیوں نہیں جاتا, میں کیسے نہیں جاتا, میں تو جاتا ہوں یار, میں تو صبح بھی جاتا ہوں وہاں کالج میں, شام وہ کہتے ہیں کالج نہیں جاتا, میں کیسے نہیں جاتا, میں تو جاتا ہوں. اس طرح کے الفاظ میں یہاں کہیں استعمال ہوتا ہے. ناولز میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاؤ ڈونٹ آئی گو. اچھا, وٹ کو ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ گو کا سینٹینس کے ساتھ وٹ میچ نہیں کرتا, لیکن وٹ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ. اب ہم اس سینٹینس کے اندر ایک نئی چیز نکالتے ہیں. وہ اوپر جائیں تھوڑا سا ذرا. آئی گو کے ساتھ ہم نے میں جاتا ہوں کے بعد انٹر کریں تو ایک سینٹینس بنتا ہے آئی ڈو گو, وہ بھی ایڈ کریں. میں بالکل جاتا ہوں اور میں ضرور جاتا ہوں. تصدیق کر رہے ہیں آپ, اب بتا رہے ہیں کہ بالکل. ہاؤ ڈونٹ آئی گو, میں کیسے نہیں جاتا. ویئر ڈو آئی گو, میں کہاں جاتا ہوں. مدر سینٹینسز کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو سادے اور سمپل ہوتے ہیں ان کے بعد آپ کو یہ پریشانی نہیں رہتی کہ آپ کے پاس مدر سینٹینس کا ایک سیمپل ہوتا ہے. سینٹینس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چینج آئی ہے. ویئر ڈو آئی گو, ویئر ڈونٹ آئی گو, میں کہاں نہیں جاتا. ویئر ڈو ناٹ کر لیں, ڈونٹ کر لیں, اوپر بھی ڈو ناٹ کی جگہ ڈونٹ ہی کر دیں. یہ فیمس زیادہ ہے, ڈو ناٹ لکھا تو چونک جائے گا, وہ اوپر بھی ڈو ناٹ کو ڈونٹ کر دیں. میں کہاں نہیں جاتا. خالد شکریہ یار, آپ بہت فاسٹ لکھتے ہیں, میرے سے تو فاسٹ نہیں لکھا جاتا کیونکہ میں تو ہاتھ سے لکھوا لیں. ٹائپنگ تو میں نے بچپن سے نہیں سیکھی. اوکے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹرکچر کے آگے. میں کہاں جاتا, کہاں لکھا, ویئر ڈو آئی گو, میں کہاں جاتا ہوں. ویئر ڈونٹ آئی گو, میں کہاں نہیں جاتا. اب ہم سینٹینس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ٹوسٹ ڈالتے ہیں اور اس سینٹینس کو یو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اسی سینٹینس کو یہ سارے سینٹینس کاپی کریں اور یو کے ساتھ یوز کریں. اوپر سے کاپی کر لیں اور نیچے کے ساتھ ہے. سیکنڈ پرسن سنگولر آ گیا. انٹر کریں یہاں پہ اور یہاں پہ. اب یو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے. بولڈ ہٹا دیں. اچھا ٹھیک ہے. یو گو, تم جاتے ہو. پہلے انگلش سیٹ کر لینے یا پھر ایک ہی بات ہے. ہوں کو ہو کر دیں, ٹھیک ہوگی. ہم پریزنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ پریزنٹ کا جو اولٹ ہے وہ پاسٹ ہے.
دوسری طرف فیوچر ہے. 3 حالتیں ہیں انسان کے پاس. سو ہم انیشلی انہی چیزوں کو لیتے ہیں. ڈو یو گو، ڈو یو ناٹ گو، اور وائی ڈو یو گو، وائی ڈونٹ یو گو. جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہاؤ ڈو آئی ڈو، ہاؤ ڈو آئی ڈو میں کیسے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈو، ہاؤ آئی ڈو لکھ لیتے ہیں. اکثر مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے ہاؤ آئی ڈو. اس سے پھر چینج آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ابھی جب ان چیزوں پر میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری ٹاسک ملے گی. ہوں کو ہو کر تم نہیں جاتے، کیا تم جاتے ہو، کیا تم نہیں جاتے، میں یہاں سے کاٹ دینا اوپر والے سینٹینس سے. اوکے. خالد از ہائیلی ایفیشینٹ یار. سپیڈ خالد کی ہے ماشاءاللہ. رائٹ جی. یہی حال وہی کے ساتھ ہوگا، یہی حال دے کے ساتھ ہوگا. یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں خالد، اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم آگے چلتے ہیں، باقی یہ بھی تو کچھ کریں گے. ہم چلتے ہیں ہی کی جانب چلتے ہیں. سینٹنسز بہت ہیں، ہی کی جانب چلتے ہیں. اس کو بے شک آپ اڑا دیں. ہم نے آئی اور یو ڈسکس کر لیا، اب ہی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی فارم کو، جب ہمارے پاس ایک فریم آ گیا، اس فریم کو ہم ٹینس کو چینج کر لیتے ہیں. اس کو کاپی تو نہیں کیا نا؟ اوکے. اب ہم چلتے ہیں ہی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہی، شی، اٹ. تھرڈ پرسن سنگولر. یہ کل آپ نے اس کے ساتھ وربس کو 10 وربس کو لگا کر ہاتھ سے پریکٹس کرنی ہے. اردو بھی لکھنی ہے اور انگلش بھی لکھنی ہے. یاد رہے کہ یہ پریکٹس آپ کے لیے سونا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کو بتایا، کل رات تک آپ اس کو کر ڈالیے گا. تھرڈ پرسن سنگولر ہی شیٹ. اچھا جی، ہم یہی سینٹنسز کاپی کر کے نیچے لے آتے ہیں اور وہ جو آئی والے بنائے تھے سارے کاپی کر کے یہاں لکھ لیتے ہیں اور چینج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چینج آتی ہے. خالد اوپر سے کاپی کریں، آئی کے ساتھ جو سینٹنسز بنائے ہیں سارے، اور یہاں کاپی کر دیں. ٹینس کا نام یاد رکھنے کی، آج کے بعد کوئی بندہ ٹینس کا نام یاد نہ کرے. وہ اس وقت آتا ہے جب آپ اس کے اندر اتنے ماہر ہو جائیں کہ اب آپ کو ٹینس کا استعمال آتا ہو، پھر آپ نام بھی یاد کریں اس کے. ابھی گاڑی چلانی نہیں آتی اور شیورلیٹ پہلے ہی اس کا نام یاد کرنا پڑ گیا. بھائی پہلے گاڑی تو چلا لو، اس کے بعد پھر شیورلیٹ کس کمپنی کی ہے، کتنے ہارس پاور کی ہے، یہ بعد کی باتیں. تو ہمیں وہ پہلے سکھا دیتے ہیں ٹیکنیکل، اور جب ہمیں اس کا استعمال نہیں آتا ہم پھنس جاتے ہیں اور نام ہی رہ جاتے ہیں ہمارے پاس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں. نہ کبھی زندگی میں یہ نشانیاں یاد رہتی ہیں، سب انٹرمنگل ہو جاتی ہیں، سب مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور آخر کار حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اور یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی 1947 سے لے کے آج تک سارے یہی سیکھ رہے ہیں. کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ جان مار کے آگے چلتا ہے. بنیادی انگلش جب آپ کو آ جائے گی، پھر میں آپ کو کرنٹ افیئرس، پاک سٹڈیز کے ٹاپکس جب دیتا جاؤں گا، اس پر آپ پھر لکھتے جائیں گے اور واٹس ایپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
کل پاسبلی کرنٹ افیئرس پر ہوگا اور یا پاک سٹڈیز پر ہوگا، میں بھی اسلامیات پر ہو۔ ہم اپنے دو پیپرز، جو پہلے دو پیپرز ہیں کمپلسری، ان کی بنیادیں بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس میں مارے نہ جائیں۔ جب چیزیں آئیں گی کچھ ہمیں کچھ مطلب آئیڈیا تو ضرور ہے، مانتے ہیں آئیڈیا ہے، ایسے کا کچھ آئیڈیا ہے، لیکن پریسی، کمپوزیشن، گرامر، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ ان کو کہیں پہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بنیادی چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ اچھا جی، نیچے آتے ہیں۔ ہی گوز، اب گو کے ساتھ ہم نے کیا اضافہ کیا؟ ہی گوز۔ ہی ڈز گو، ہی ڈزنٹ گو۔ ڈز ہی گو، اب ہی ایچ چھوٹا لکھ دیں یہاں پہ۔ ڈز ہی ناٹ گو، اچھا ڈز ہی گو۔ آپ نے دیکھا اور آپ نے غور کیا کہ بڑی خاص بات، سونے پتھر پہ لکیر بات، ایک سینٹنس میں ٹینس ایک بار چینج ہوگا۔ پھر بتاتا ہوں، ایک سینٹنس میں ٹینس فارم آف دی ورب کا چینج ہونا ٹینس کہلاتا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ٹینس کہلاتی ہیں۔ ایک سینٹنس میں ایک دفعہ ٹینس چینج ہوگا۔ پھر بتاتا ہوں، ایک دفعہ ایک سینٹنس میں ایک دفعہ ٹینس چینج ہوگا۔ اب ہمارے پاس یہاں پر آیا ڈز ہی ناٹ گو، اب ہم گو کے ساتھ گوز نہیں لکھ سکتے، ہم نے وہاں پہلے ایک ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا ہے۔ وائی ڈز ہی گو، وائی ڈز ہی گو، وائی ڈزنٹ ہی گو، یہاں ایچ چھوٹا کر دیں آگے بھی، وائی ڈزنٹ، نیچے آئیں، وائی ڈزنٹ وائی ڈزنٹ ہی گو۔ ہاؤ ڈز ہی گو، وہ کیسے، پھر میں اس کو اوپر کرتا ہوں، ویئر ڈز ہی گو، ویئر ڈزنٹ ہی گو۔ اچھا جی اوپر چلتے ہیں، ہی گوز وہ جاتا ہے، ہی ڈز گو وہ بالکل جاتا ہے، ہی ڈزنٹ گو وہ نہیں جاتا، ڈز ہی گو کیا وہ جاتا ہے، ڈز ہی ناٹ گو کیا وہ نہیں جاتا، وائی ڈز ہی گو وہ کیوں جاتا ہے، وائی ڈزنٹ ہی گو وہ کیوں نہیں جاتا۔ اچھا اس کو بالکل پورے گروپ کی صورت میں یاد کرنا ہے، جیسے کہ ہی گوز وہ جاتا ہے، ہی گوز، ہی ڈز گو وہ بالکل جاتا ہے، ہی ڈزنٹ گو وہ نہیں جاتا، ڈز ہی گو، ساتھ اس کی اردو میننگز کے ساتھ اس کو پورا ایک فقرہ سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ محمد اسلم رئیسانی، جب اسلم آئے تو رئیسانی کا لفظ خود بخود ساتھ جوڑ کے آ جائے، کیونکہ آپ نے اس کو پکا جو کی ہے، پریکٹس جو کی ہے، تو آپ کو یہ یاد رہے کہ ڈز ہی گو کیا وہ جاتا ہے، تو آپ کو وہ انگلش کا فکرہ اور اردو کا فکرہ جڑ جائے، تو بعد میں آپ دیکھیں کہ یہ تو میرے پاس میرٹ ہے، سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق اس سینٹنس میں میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اب آپ نیچے آتے جائیں، ڈز ہی ناٹ گو کیا وہ نہیں جاتا، وائی ڈز ہی گو وہ کیوں جاتا ہے، وائی ڈزنٹ ہی گو وہ کیوں نہیں جاتا، ہاؤ ڈز ہی گو وہ کیسے جاتا ہے، ہاؤ ڈزنٹ ہی گو وہ کیسے نہیں جاتا۔ جس طرح اوپر وہ فکرہ پڑا کہ وائی ڈونٹ یو گو، ابھی دیکھیں
اوپر کریں ذرا، ایک فقرہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہم نے. آئی کے فریم میں جائیں، اپنا مائک آف کر دیں، کیمرہ آف کر دیں. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم جاتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ یو، وائی ڈونٹ آئی گو، میں جاتا کیوں نہیں. لیکن وہ میں کیوں نہیں جاتا کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وائی ڈونٹ یو گو، تم کیوں نہیں جاتے، یہ ہماری ایک کنورسیشنل لینگویج ہے. وائی ڈونٹ یو گو، تم کیوں نہیں جاتے. وائی ڈونٹ یو ڈو، تم کیوں نہیں کرتے. وائی ڈونٹ یو کم، تم آتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ یو اسپیک، تم بولتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ، اب میں دے پر آتا ہوں، وائی ڈونٹ دے گو، وہ جاتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ دے کم، وہ آتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ دے ایٹ، وہ کھاتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ دے ڈو، وائی ڈونٹ دے آسک، وہ پوچھتے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ دے لاف، وہ ہنستے کیوں نہیں. وائی ڈونٹ دے رائٹ، وائی ڈونٹ یو رائٹ، تم لکھتے کیوں نہیں ہو. وائی ڈونٹ یو. سو یہ جو سینٹینس ہے اس نے بہت زیادہ استعمال ہونا ہے کبھی آپ کسی سے جب کنورسیشنل ٹاک کریں گے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ، دیکھو کیسے کیسے، ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ، تم کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ سینٹینسز ایسے پریکٹس ہوں گے. آپ ورب کی وہ جو آپ نے ورب کی وہ ایک لسٹ سی رکھی ہے، اس لسٹ کے ساتھ آپ نے آدھا گھنٹہ اپنے بھائی کی ریکویسٹ پر، اپنے ٹیچر کی ریکویسٹ پر آدھا گھنٹہ جان مارنی ہے. میں آپ کے لیے تھوڑا بہت تو اور بھی جان ماروں گا، لیکن جتنی جان مار رہا ہوں اس کا حق یہ نہیں ہے کہ جو آپ فیس پے کر رہے ہیں. وہ حق یہ ہے جو میں سکھا رہا ہوں خدا را اس کو مشق میں لے آئیں. اور وہ مشق یہ ہے کہ میں نے آپ کو 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ 4 ڈیجٹ ورب دیے ہیں. چلیں 4 ڈیجٹ نہ کریں، 5 ڈیجٹ، 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ میں 100 150 جو موسٹ کامن وربز ہیں ان کو ٹک کر لیں کہ یار یہ تو بار بار استعمال ہوں گے. ان کو ٹک کر لیں اور ان کے ساتھ یہ پریکٹس کریں. اب یہاں لکھا رہے مین فریم میں یہی لکھا رہے گوز ہی، لیکن آپ نے کیونکہ آپ نے یوں پڑھنا ہے. اب میں فائنڈ کو بیچ میں یوز کرتا ہوں کہ ہی فائنڈس، تو اس کے لیے مجھے پہلے ایک پریکٹس کرنی پڑے گی. تقریباً میرے پاس 1000 ورب ہیں. میں صبح اٹھ کر اللہ کا نام لے کر درود پاک پڑھ کے بیٹھ جاؤں، اور سب سے پہلے میں نے ہی کے ساتھ، پریزنٹ کے ساتھ، ہی شی اور اٹ کے ساتھ، اور پھر کوئی نام لے کر میں نے 100 ورب کے ساتھ بغیر میننگز کے پریکٹس کرنی ہے. مثال کے طور پر ہی فائنڈس، ہی کمز، ہی ریسیوز، ہی کیپس، ہی ٹاکس، ہی لسنز، ہی کرائز. تو جتنی میں ہی کرائز، ہی لسنز، ہی اسپیکس، ہی کرائے کرتا جاؤں گا جب تقریباً 500 کے قریب ہو جائیں گے، 300 ورڈ کے قریب ہو جائیں گے، تو اب میں تھوڑی دیر سکون سے سوچوں گا. تو یہ جو میں نے پریکٹس کی ہے نا، جب کبھی میں ہی گو کہوں گا تو دماغ کہے گا کہ بھائی جان گو کو تو ایڈ ہی نہیں کیا، فیڈ ہی نہیں کیا، یہ تو کوئی میری میموری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس ہے ہی گوز، چاہیے تو دسو میں تنو دیواں. وہ پھر ایسے کرے گا ہی گوز، اور میموری کہے گی کہ یہ کچھ میں نے سنا ہوا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، آپ نے بولا ہے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. اب آنکھیں، کان، دماغ سارا کہہ رہا ہے کہ ہی گوز ہی فیڈ ہوا ہے، ہی گو تو نہیں ہوا. لہذا آپ کو ہی گو اجنبی لگے گا. سمجھ لگی یا کوئی نہیں لگی؟ لگی تے 2 پریس کر دیو. بسم اللہ. 2 2 3 4 5، شاباش، زبردست. جی راج صاحب، یہ چیز ساجد بھائی جی، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے آپ کو. شاباش رخسانہ، ویل ڈن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹینس کی ایرر نہ ہو، میرے ساتھ پریکٹس کریں. اگر آپ نے، میں نے خود پریکٹس کی ہے یہ، دیٹس وائی میں نہیں کرتا.
اسپیکنگ میں اکثر گو نکل جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اچھا، اور اکثر میں پھنسا ہوتا ہوں اسی وجہ سے کہ یار میں نے تو یہ کہنا تھا اور میں نے یہ کہہ دیا. تو آپ جو میموری کو فیڈ کریں گے میموری وہی ریپلائی دے گی. تو آپ ان فکرے کو رگڑ دیں جتنے جلدی رگڑ سکے. اور یہ میں آپ سے ہو سکتا ہے کسی کو کہوں کہ مجھے گردان سنا دیں، تو آپ نے ہی کو استعمال کر کے وائس میسج واٹس ایپ پہ پھینک دینا، جی سر میں کرتا ہوں ابھی. تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ پریکٹس میں ہوں گے، آپ کریں گے، آنکھیں بند کریں گے، واٹس ایپ کا وہ آن کریں گے، کہیں گے ہی کمز ہی گوز ہی لسنز ہی اسپیک ہی ٹرائی. جب آپ آئیں گے نا ہی ٹرائی پر، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جناب نے ہی کے ساتھ ٹرائی کو استعمال ہی نہیں کیا، پریکٹس ہی نہیں کی. پریکٹس کی ہوتی تو ٹرائیز کہتے. یہاں سے آپ پکڑے جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ اس طرح بجائے میں پکڑوں آپ اپنے آپ کو پکڑ لیں کہ یار یہ ٹرائی کیوں آ رہا ہے، اس کو میں نے ہی ٹرائیز کو ایڈ کرنا. اگر آپ نے کر لی پریکٹس میرے کہنے پر، یہ پورا ویک ہے آپ، کیونکہ آپ کو فرسٹ فارم کے ساتھ 80% تک ٹینسز فرسٹ فارم میں ہی رکھنے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹ وانٹس، دیکھیں نا، اب وانٹ لکھا تو نمبر کٹے گا. اور اگر آپ نے لائنیں لگوانی ہیں، اپنے پہلے 2 پیپر جب چیک ہوتے ہیں اس میں مارکس نہیں آتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کے باقی پیپروں کا بھی یہی حال ہے، یہی حال ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ تو یہ جو پہلے 2 پیپر ہوتے ہیں جن کے یہی خراب ہو جاتے ہیں، وہ واپس تشریف نہیں لاتے. سی ایس ایس کا رزلٹ خراب کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو پیپر میں اٹیمپٹ ہوتے ہیں. پہلا پیپر خراب ہوا، اس کے بعد حاضری نہیں دی کہ بھائی میرے کو ہویا ہی نہیں. دوسرا پیپر خراب ہوا، اس کے بعد تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی، کوما میں چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ وہ واپس تو نہیں آئیں گے. تو پھر وہ 2.5 ڈکلیئر ہو رہا ہوتا ہے رزلٹ، جی اتنے لوگوں نے 2.5 لوگوں نے. او بھائی 40% تو واپس ہی نہیں آئے. سٹیٹس دیکھیے گا ذرا کبھی، ان کی رپورٹ آتی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی، اینول رپورٹ آتی ہے کہ اتنے سٹوڈنٹ آئے، 28,000 نے اپلائی کیا، 14,000 اپیئر ہوئے، 14,000 میں 8,000 7,000 نے پہلے 2 پیپر دیے، اس کے بعد اللہ حافظ ہو گئے، باقی اٹیمپٹ ہی نہیں کیے، گئے ہی نہیں، وہاں تو فیلئر ہی کنسیڈر ہوگا. سو اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب. اچھا میں ذرا رنگ بدل کے چل رہا ہوں، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آگے چلیں. آئی ڈڈ، میں نے کیا. بعد میں کر لیجئے گا اس کو، جب میں کوئی بات کر رہا ہوں اس دوران کر لیجئے گا. آئی ڈڈ، آئی ڈیڈنٹ ڈو. میں ڈو کو لے کے چلتا ہوں، مدر سینٹنس میں ڈو بہت اچھا ہے، ڈو اور گو بہت اچھے سینٹنس ہے، پلے بھی بہت اچھا ہے. آئی ڈیڈنٹ ڈو، میں نے نہیں کیا. وائی ڈیڈنٹ آئی ڈو، میں نے کیوں نہیں کیا. یو شوڈ آسک می وائی ڈیڈنٹ آئی ڈو، میں نے کیوں نہیں کیا. ہاؤ ڈیڈنٹ آئی ڈو، میں نے کیسے نہیں کیا جناب، میں نے وہ دیکھے میں نے کیا. ہاؤ ڈیڈنٹ آئی ڈو. وین کا اوپر بھی چھوڑ دیے نیچے بھی چھوڑ دیے، چلے وین کو بھی یوز کر لیجئے گا. وین ڈیڈنٹ آئی ڈو، میں نے کب نہیں کیا. وین ڈیڈنٹ اوپر آئے، اوپر والے سینٹینسز میں بھی ہم نے وین کو یوز نہیں کیا. وین ڈیڈنٹ آئی ڈو. سب سے خطرناک سینٹینس پاسٹ میں یہ ڈڈ ہے. یہ مکس ہو جاتا ہے
ہیڈ کے ساتھ، ابھی اس کو بھی میں ٹکرتا ہوں، وہ پہاڑ کتنا کو پہاڑ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا چینج کروں گا، ویئر ڈیڈنٹ آئی گو، میں کہاں نہیں گیا. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ ویئر ڈیڈنٹ آئی گو، میں کہاں نہیں گیا. ویئر ڈیڈنٹ، ویئر کے ساتھ پھر ظاہر ہے جگہ کا آتا ہے، تو اس لیے اب ہم بس یہ کافی ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ ان سینٹینس کی جانب کہ جن میں کچھ پاسٹ کو، ابھی فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، نو آئی این جی، نتھنگ ایلس. یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں نقشہ پڑ جائے. نقشہ بھی ریٹن ہوگا، جب آپ سے میں پریکٹس چاہوں گا تو آپ نے ریٹن پریکٹس دینی ہے. اسی لیے واٹس ایپ کا گروپ ہے کہ آپ واٹس ایپ کرنے میں آپ کو آسانی ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اس کو کاٹیں. نیچے لکھیں اسپیشل، سم اسپیشل تھنگس. ڈو آسک، ضرور پوچھیں. یہ کوئی بولے ڈو آسک، آپ کہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈو یہاں ضرور کے لیے استعمال ہوا. لکھیں آئی ہیو بین اسٹڈنگ، اب ذرا یہ کیونکہ سم اسپیشل چیزیں ہیں تو اس لیے بیچ میں آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان دس کالج. بس آپ کہیں گے جی وہ سینس اور فار نہیں لگاتے آپ، ہاں نہیں لگاتے، فل سٹاپ لگائیں. یہ فقرہ اس لیے اسپیشل ہے کہ یہ آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان دس کالج، میں اس کالج میں پڑھتا رہا ہوں، بس یہاں تک ہے. میں مینشن ہی نہیں کرنا چاہتا کب سے کہاں، یہ میں مینشن ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹائم ڈیوریشن کو میں شو ہی نہیں کرنا چاہتا. میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آئی بین اسٹڈنگ، آئی بین پلئنگ دس میچ، آئی ایم پلئنگ دس گیم ان مائی یوتھ. کب سے کب تک یہ میں ٹائم مینشن ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کو ذرا بولڈ کرو خالد. صرف سینٹینس، انگلش کے سینٹینس کو بولڈ کریں، باقی کو رہنے دیں، دوسرے کو ان بولڈ کر دیں. اچھا جناب، یہ جو سینٹینس میں نے کہا ہے کہ یو ہیو بین، اچھا اب ہم سینٹینس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فقرہ ہوتا ہے کہ اگر ہی کے ساتھ استعمال ہو تو ہیو تو آئی وی اور یو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پریزنٹ کے لیے. اب میں تو بات کر رہا ہوں پاسٹ کی کہ پڑھتا رہا، لیکن آپ دیکھیں ہوں بھی تو ہے. تو ایک زمانے کے لیے میں اس اسپیشل سینٹینس کو یوز کرتا ہوں. کبھی کہتا ہوں کہ ڈو اٹ، کبھی کہتا ہوں ڈو آسک. تو یہ فکرے کو میں ایسے لوں، آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان دس کالج. اب یو کے ساتھ جاتے، ہی کے ساتھ جاتے ہیں، آئی وی کے یو کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اب آتے ہیں نیچے، ہی ہیز بین اسٹڈنگ ان دس کالج، وہ اس کالج میں پڑھتا رہا ہے. ہیڈ بین کے ساتھ یہ سینٹینس نہیں آئے گا آپ کی لائف میں. ہی ہیز بین اسٹڈنگ ان دس کالج. وہ اس کالج میں
از، یہ از کی جگہ ای ایس لکھ دو، اس کو ہو جائے گا. اردو میں جو لکھے نا از، اس، یہ اوپر بھی اس کر دیں. دیٹس فائن. اچھا جی، یہاں پہ لکھیں a lot of passive voice is massively used. A lot of passive voice، a lot نہیں، ایک کے ساتھ سپیس ڈالیں. A lot of passive voice is massively used in academic language. اچھا، یہ اکیڈمک لینگویج میں آپ جتنے کالج اور سکولز میں تو پیسیو وائس کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. پیسیو وائس جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. لیکن اب ہم جو پیسیو وائس کرنے لگے ہیں وہ بڑا دلچسپ کھیل ہے. نیچے آتے جائیں. ایڈ ٹو ڈکشنری کر دیں یار. اچھا، سم انٹرسٹنگ پیسیو وائس. اچھا، میں باقاعدہ وہ جو روٹین ہے وہ تو آپ کو ڈیلیور کروں گا، شیٹ ہی بنا کے ڈیلیور کروں گا. ہر سینٹینس کس طرح پیسیو وائس میں آتا ہے، لیکن میں سم انٹرسٹنگ پیسیو وائس کو ضرور سکھاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ہی جست میں تلوار کا وار ہوتا ہے نا، تو اس کو صرف گردن پہ رکھیں گے تو یہ کافی ساری. دیکھو، دشمن کو سب سے پہلے، جو شخص بھی دنیا میں ہے اس کو اللہ نے ایک دشمن سے نوازا ہے. وہ دوست کے روپ میں بھی ہے، وہ اس کا نام انسان کا نفس ہے. یہ چھپا ہوا دشمن ہے. ایک کھلا دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، ایک مخفی دشمن ہے جس کو نفس کہتے ہیں. انسان کی خواہش، انسان کی مرضی، اس کو دشمن کہتے ہیں. انسان کی اپنی پسند، ظاہر ہے جو پسند اللہ کی ہوگی وہی تو خدا چاہتا ہے انسان اختیار کرے، اسی میں تو انسان کو عزت ہے. اب ہر وہ چیز جو ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، جس طرح لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ دنیا، ان درختوں کا نام دنیا ہے، ٹھیک ہے یہ فنا ضرور ہے لیکن اس کا بقا کے ساتھ تعلق ضرور ہے دنیا کا. لیکن اصل میں دنیا وہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے، بھلے وہ کوئی نیک کام ہی کیوں نہ ہو. دنیا وہ ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان آ کے دیوار بننا ہے، وہ دنیا ہے. اب وہ دشمن کوئی بھی ہو، آپ دشمن کو ایک براڈ سینس میں لیں، اور دشمن کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ دشمن کو جب آپ نے دشمنی آ گئی تو اب آپ نے اس کو پہلے کمزور کرنا ہے. اب جس کے ساتھ آپ کا جس چیز کے ساتھ بھی مقابلہ ہو، آپ اس کو جیتنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کمزور کریں گے. اگر آپ کوئی کوشچن ہے اس کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ اس کو پریکٹس کر لیں، وہ خود بخود اس کی ہیت کمزور ہو جائے گی، اپیرنس کمزور ہو جائے گی. تو میں دشمن کو پہلے کمزور کرتا ہوں، اس قابل کرتا ہوں کہ وہ آپ کے مقابلے میں اس کی طاقت آ جائے، پھر آپ اس کو ٹیکل کر لیں گے. اس لیے مجھے یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ پیسیو وائس کو ایڈ کرنا پڑ گیا ہے، اور وہ پیسیو وائس ہیں. اٹ از کالڈ، یہ کہا جاتا ہے. فل سٹاپ آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے. اٹ از سیڈ، یہ بولا جاتا ہے. جی جی. اٹ از ناؤن، یہ جانا جاتا ہے. اٹ از ناؤن، کے این اور ڈبلیو این، ناؤن، یہ جانا جاتا ہے. اٹ از ریکویسٹڈ، یہ درخواست کی جاتی ہے.
جس طرح ٹیکنیکلی لوگ سمجھاتے ہیں نا، اس سے تو مارے جاتے ہیں لوگ. آئی ہوپ کہ آپ ایگری کریں گے. یہ درخواست کی جاتی ہے. اٹ از اناؤنسڈ. چھوڑ دیں یہ کون سا ٹینس ہے، یہ کیا ہے، دیکھیں انگلش کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہیں. اٹ از اناؤنسڈ، یہ اعلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت زیادہ. اٹ از سولڈ، یہ بیچا جاتا ہے. اٹ از سولڈ، یہ بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے. اٹ از سولڈ. اٹ از باٹ. یہ بڑی فیمس ہیں. یہ خریدا جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم ایک اور طرف نکلتے ہیں. اب یہ سینٹینسز تھوڑے سے ذرا اس سے ملتے جلتے لیکن تھوڑے سے مختلف ہیں. میٹنگ از کالڈ. جو کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے نا، میں اس کے بارے میں بات کروں. میٹنگ از کالڈ. میٹنگ یا نشست یا ملاقات بلائی جاتی ہے. اب یہ تھرڈ فارم ساتھ ساتھ آ رہی ہے. آپ نے دیکھو کہ ہر چیز کی تھرڈ فارم ساتھ آ رہی ہے. جب کسی چیز کی تھرڈ فارم آ رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ پیسو ہے. موٹا موٹا سا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بعد میں اس کا ایک بھرپور قسم کا ایک وہ شیٹ بنا کر وہ میں ایک ہی دفعہ ساری بتا دوں گا کہ یہ سینٹینس ہے ایکٹیو وائس، اس کا پیسو وائس یہ ہے. یہ سینٹینس ہے ایکٹیو وائس، اس کا پیسو وائس یہ ہے. یہ سینٹینس ہے اس کا پیسو. وہ ایک ہی سینٹینس کو ہم ہر شکل میں وہ جو آپ نے 12 پڑھے ہوئے ٹینس اس کے مطابق کرتے 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 ہر ایک کا میں پیسو وائس ایکٹیو وائس پیسو وائس، سو دیٹ کہ آپ کو ایکٹیو اور پیسو کے اندر کی چیزوں کی پہلی نشانی پیسو کی تھرڈ فارم ہی ہے. لیکن آپ میننگز پہ غور کریں. ابھی آپ کا صرف کام میننگز پر ہے، آپ اس سے زیادہ ٹیکنیکلی نہیں جائیں گے. میچ از پلیڈ، میچ کھیلا جاتا ہے. جیسے میں تلوار پکڑا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسے پکڑ لی تو آپ جیت جائیں گے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا پلورل کی طرف. سیلریز آر پیڈ، تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیٹرز آر ریٹن، خط لکھے جاتے ہیں. لیٹرز آر ریٹن، خط لکھے جاتے ہیں. روڈز آر بلٹ، سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں. یہ صرف پہچان کے لیے، پریکٹس کے لیے نہیں دی ہے ابھی. کم سے کم یہی سینٹینس یاد ہو جائیں تو بڑا کمال ہو جائے گا. تعمیر کے بجائے بنائی کر لیں. میں بلٹ بلٹ خالد بلٹ، بلڈ نہیں بلٹ.
فوڈ. اچھا اب ایک تو سنگولر ہے، چلو پلورل ہے. اب میں پاسٹ بجائے آگے نکلوں، میں اس کو پاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں. کہاں کہاں تک بنائے؟ اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہاں مزدوروں کو تنخواہیں روز دی جاتی ہیں. یہاں ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر روزانہ اجرت دی جاتی ہے. ہاں میڈیسنز آر سولڈ. ٹھیک ہے، میڈیسنز آر سولڈ بہتر ہے، اس کو کر لیتے ہیں. یہ بڑی فیمس چیزیں ہیں، دوائیں فروخت کی جاتی ہیں. ہاں ڈاکٹرز آر اپوائنٹڈ، ڈاکٹروں کو تعینات کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز آر. مصیبت تو یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. اکثر ہم اس کو کسی اور معنی میں ہماری یہاں کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ لاجیکلی ہم جب کبھی انگلش کے اوپر لکھیں گے گرامیٹکلی پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم نے اس کا ایگزیکٹ میننگ پہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوپر سنگولر لگا دیں اگر اسی کے اوپر ہی. اب میں نے اٹ کی جگہ میٹنگ یوز کر لیا، اور اٹ کی جگہ میٹنگ یوز کر لیا تاکہ آپ کو. اچھا جی، انہی کو ساروں کو کاپی کر کے نیچے لے آئیں، میں اس کو پاسٹ میں کنورٹ کرتا ہوں. ہاں سنگولر سمیت اٹھائیں. اب آپ نیچے لائیں گے، اوپر بے شک اس کو پریزنٹ کر دیں، نیچے کو پاسٹ کر دیں. پھر میں ساتھ ہی فیچر کو اٹیچ کر دیتا ہوں. اچھا یہ انٹرسٹنگ اس لیے کہ یہ صرف آپ کے جنرل سینس کے لیے، کیونکہ جنرل سینس ڈیولپ ہوگا تو پھر اسپیشلائز سینس آئے گا. ہم تینوں کو لیتے ہیں، پریزنٹ کو، پاسٹ کو اور فیوچر کو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، شروع میں بتا چکا ہوں یور لسننگ کریٹ اسپیکنگ. ٹھیک ہے. اینڈ یور ریڈنگ کریٹس رائٹنگ. اینڈ یور پریکٹس ول enable you to appear in exam. اگر آپ نے پریکٹس نہ کی، آپ کی ایگزام میں ایکچولی آپ کی پریکٹس انٹیلیجنس، کریٹیوٹی اور کانفیڈنس کا چیک ہوتا ہے ایگزام کے اندر. اٹ واز کالڈ. جب مجھے پریزنٹ پتہ چل گیا تو ساتھ ہی میں نے اس کو پاسٹ میں بھی پریپیئر کر لیا. یہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز سیڈ، یہ بولا جاتا تھا. اٹ واز ناؤن، یہ جانا جاتا تھا. اٹ واز ریکویسٹڈ، یہ درخواست کی گئی تھی، کی جاتی تھی. تا ہے تی ہے لازمی آئے گا. اٹ واز اناؤنس، یہ اعلان کیا جاتا تھا. ابھی میں اس کو ٹوسٹ کروں گا، پہلے گیا تھا کے چکروں میں، تاکہ آپ کو ڈفرنس تو فیل ہو. آپ کو ڈفرنس ہی نہ فیل ہو تو مزہ تو نہ آیا نا. اور خوش تو ہے نا خدا کے بندوں، کوئی انگلش کو کوئی کاٹا جا رہا ہے، کوئی خوش تو ہو نا کہ نہیں. یہ ایسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تاجور کدھر ہے؟ باقی سارے تو ہیں. شکر ہے یار. ساجد بھائی، ساجد بھائی یہ تو ابھی تو ابتدا ہے. جب میں آگے جاؤں گا جھلکی آج دکھاؤں گا آپ کو.
ایسی جھلکی دکھاؤں گا کہ یاد آئے گی آپ کو. بہترین جا رہا ہے نا. چلو یار آپ لوگ گروپ میں رسپانس نہیں دیتے نا. جب حمزہ بیچارہ رات کو 12 بجے، یار اس کی ایفرٹ کو، خالد کی ایفرٹ کو، انجینئر بلال کی ایفرٹ کو آپ کیا نام دیں گے، جو آپ کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ طور پر چل رہے ہیں، اتنے الرٹ چل رہے ہیں. ہاں چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ بھی میں نے ٹیکنیکلی ایک پاز لیا، آپ کو ٹریننگ کا ایک گر ہے کہ میں کو جب کوئی نئی چیز داخل کرنے لگتا ہوں تو میں اینگل چینج کر کے نئے سرے سے واپس آتا ہوں. اب میں ایک نئی چیز ڈالنے لگا تھا تو اس لیے میں نے آپ کو اٹینشن لی ہے آپ سے. اب میں بتاتا ہوں اس کو بھی. وہ کنونشنل کو تو اللہ حافظ کر دیا، بھول جاؤ اس کو. کون سا ٹینس کہو جی مجھے کوئی ٹینس، اور کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یا پاسٹ انڈیفینٹ ہے. بعد جب ماہر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ نومبر دسمبر میں، آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. پہلے ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دیں، کوئی ایشو نہیں. اچھا ایک کو رائے آپ کو بتاتا ہوں. محلے کا اپنے دوستوں میں سے، دیکھو اللہ نے ایک، میری سمجھ ہے، پتہ نہیں آئی مے بی رانگ، کہ میری سمجھ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے ہر شاید جوڑوں میں پیدا کی ہے. زمین پیدا کی ہے تو آسمان پیدا کیا ہے، خوشی ہے تو غمی ہے، موت ہے تو زندگی ہے. ہمارا ذہن صرف میل فیمیل کی طرف ہی جاتا ہے کہ یار اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑے کی صورت میں پیدا کی. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے. تو اب اس کا جوڑا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سیٹ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو میموری میں لے کے جانے کے لیے جوڑے کی صورت میں داخل کیا جائے تو جوڑے کی صورت میں ہی باہر آئے گا. جیسے کہ ورڈ ہے تو ورڈ اپوزٹ اکٹھا یاد کریں. زمین آسمان اکٹھا یاد کریں. جب زمین آئی تو اس کا اپوزٹ ساتھ ساتھ تیار ہوگا. جی مجھے بلایا آپ نے. پھر آپ ایک اور جوڑا بھی سمجھیں، وہ یہ جو ورڈ اپوزٹ ہے تو یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن ایک اور جوڑا بھی ہے جو اس کا ملتا جلتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کے سینونمز، وہ بھی الفاظ میں آتے ہیں. نرم حلیم، جس طرح دو آپ، صادق سچا، اب یہ مل گئے نا دونوں. تو آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے سنگل نہیں لے کے جانی میموری میں، نرم اور ملا. تو آپ نے ایک لسٹ کریٹ کرنی ہے. خالد مجھے بتانا کہ وہ پڑوسی والی بات کو آپ کے دوستوں میں وہ مجھے یاد دلانا، میں بھول نہ جاؤں. حمزہ ہوتا ہے وہ مجھے اکثر وہ اس پوائنٹ پر آ کے مجھے یاد کر لیتا ہے کہ یار میں بھی بتانے لگا تھا، لیکن ایک ضمناً بات آ گئی. اب وہ بات ہی بھول رہا ہوں کہ جو کہنے لگا تھا. اردو میں آپ کو، اردو میں ایک اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ کا ذخیرہ مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. نمبرنگ اسائنمنٹ کو، جو بھی اسائنمنٹ کو اسائنمنٹ کی نمبرنگ دے دے گا، خالد دے دے گا یا کوئی حمزہ دے دے کہ وہ نمبرنگ کر لے کہ اسائنمنٹ نمبر 24، اسائنمنٹ نمبر 36، جو بھی ہے، تاکہ بجائے ہم ڈیز کو اسائنمنٹ اکارڈنگ ٹو دی نمبرز پڑھی ہو تو پتہ ہو کہ یار یہ اسائنمنٹ ملی تھی اور جمع کرائیں. جیسے صبح و شام، یہ ایک لفظ ہے، صبح و شام. گفت و شنید، نہیں اس کا کھیل انگلش میں ہے. یہ ایسے الفاظ، ان کو میں کہتا ہوں یہ پاورفل ورڈز ہیں. یہ جب انگلش میں سکھاؤں گا آپ کو، نہیں دن اور رات نہیں ہوتا، صبح و شام ہوتا ہے. ہاں دن اور رات بھی ہوتا ہوگا. یہ
ظاہر و باطن اردو میں، اصل و نقل جو جوڑے کی صورت میں آتے ہیں، چاہے وہ جوڑا اپوزٹ ہو چاہے وہ جوڑا ہمدرد ہو، دنیا و آخرت، یہ الفاظ کم سے کم میں دیکھتا ہوں کس کے پاس یہ زیادہ وکیبلری آتی ہے۔ او انگلش میں نہیں جانا، ابھی انگلش میں نہیں جانا، لیکن اردو میں وہ واو آتا بھی ہو، کل اور پرسوں اور نہیں لگانا، واو لگانا ہے۔ چھوڑو یہ کون سے ہیں، حلال و حرام، نفع و نقصان، نیک و بد، یہ اس لیے کہ آپ پہلے اردو میں اس کو نکال تو لیں، پھر میں اس کا بندوبست کروں گا۔ اس کا میں بندوبست ایسا کروں گا کہ آپ جب کبھی اس کو اپنے لکھتے ہوئے کہیں یوز کریں گے نا اردو میں یا انگلش میں، پھر وہ جو پڑھنے والا اس پر ایسا اثر پڑے گا۔ دیکھو آج وہ بات خالد بھولنا نہیں، وہ پڑوس بچے والی یا کسی وہ غریب سٹوڈنٹ والی بات مجھے یاد دلانا، کون سا کنٹینٹ جس جو اثر کرتا ہے، یہ بھی کسی کی مہربانی ہے، کون سا کنٹینٹ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، وہ کیا چیز گفتگو میں بولی جائے یا لکھی جائے جو دوسروں پر اثر کرتی ہے، دوسروں کو متاثر کرتی ہے، دوسروں کو کشش کرتی ہے دیکھنے میں بھی، وہ چیز اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کا نظام عدل پر رکھا ہے، عدل پہ رکھا ہے نا۔ اب جب اللہ نے اس کائنات کا نظام عدل پہ رکھا ہے کہ جس چیز میں عدل ہوگا وہ چیز آپ کو حسین لگے گی، سمجھ آ گئی؟ اس گفتگو میں آپ نے سائیڈ اے کو بھی مد نظر رکھنا ہے، سائیڈ بی کو بھی۔ میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ، مثال دیتا ہوں، مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا پارٹ آتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری کریں گے وہ اللہ کی رضا اور جزا کے حقدار ہوں گے۔ دیکھا نا، اب اللہ نے بیلنس کیا، اب کوئی چیز جب بیلنس دیکھیں گے نا فرام آل ایٹریبیوٹس تو آپ کو وہ چیز حسین لگے گی۔ اب گرمی اور سردی جب آپس میں بیلنس ہوتی ہے، مارچ میں جب سردی اتر رہی ہو اور گرمی چڑھ رہی ہو، وہ دونوں موسم آپس میں برابر ہو جاتے ہیں، آپ اس کو بہار کہتے ہیں۔ اس موسم میں ہر چیز اپنا اصل بہار آ جاتی ہے، وہ خوبصورت چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ کو بہار، یہی چیز جب اکتوبر میں آتی ہے، جب سردی چڑھ رہی ہوتی ہے اور گرمی جا رہی ہوتی ہے، وہ خزاں لے کر آتی ہے۔ جب گرمی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سردی کو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو گرمی سے سردی کا سفر ہے یہ خزاں کا سفر ہے۔ اور سردی سے گرمی کی طرف جب انسان ٹھنڈا ہو، کام کرنے کو دل نہ کرو، لیکن جب ایکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہو تو سمجھے یہ بہار کی طرف جا رہا ہے۔ تو لائف بھی بیلنس مانگتی ہے، اور اسلام نام ہی بیلنس کا ہے، درمیانی چال، درمیانی رستہ، نہ اس طرف شدت نہ کم نہ زیادہ، درمیانی۔ تو ہم اردو کے اندر یا انگلش کے اندر جب کنٹینٹ لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، اسلامیات، پاک سٹڈیز، تو ہمیں گفتگو کو بیلنس رکھنا ہے۔ گفتگو کے بیلنس کے لیے یہ الفاظ جس میں واؤ کا استعمال ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس، پروز اینڈ کونس، انگلش میں آتے ہیں نا یہ چیزیں۔ ابھی میں انگلش کی ٹاسک نہیں دے رہا، پہلے میں اردو کی ٹاسک دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں موجود نقشے کو میں ذرا ابھار لوں، ایمبوزڈ کر لوں، اس کے بعد پھر میں انگلش کی بھی ٹاسک دے دوں گا۔ ابھی آپ اس بچے کی طرف آتے ہیں کہ جس کو سمجھ ہے وہ کیا کرے، اللہ نے جوڑے بنائے، بات آئی تھی جوڑے۔ اب ایک انسان ہے جو بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ تیز تراز ہے، اتفاقاً اس کا دوست ایسا بن جائے گا، یہ میری اپنی سوچ ہے،
آئی مے بی رانگ. تو اس کا دوست ایک ڈیلا ڈالا سا زیادہ بولنے والے کا دوست ہوگا گڈ لسنر. گڈ لسنر فاسٹ اسپیکر کا تیز کا دوست بن جائے گا. دو تیز طرح کبھی بھی ایک جیسے دوست نہیں رہیں گے، یہ آپ اپنی اس میں دیکھیے گا. ایک بہت لائق ہوگا، اس کو بہت ہی نالائق قسم کا بیچارے کا کوئی گیا گزرا دوست ہوگا. یہ قدرتی طور پہ جوڑے کی صورت میں انسان بن جاتا ہے. وہ دوست ہے یہ بہت پڑھتا ہے اور وہ بالکل نہیں پڑھتا. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کے بیلنس ہو جاؤ، اور یہ جو تیز ہوتا ہے کہتا ہے یار ظاہر ہے ایک دوسرے کی وہ ضرورت بن جاتے ہیں، وہ دوست بن. اب ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی انتظار میں ہے جو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے، سی ایس ایس، اور وہ انتظار میں ہے کہ مجھے کو گائیڈ کرے، مجھے کو آپ نے وہ پڑھنے والا انسان، وہ دوست، لڑکیاں وہ سہیلی دیکھیں گی کہ جس کو میں پڑھا سکوں، اس کو آپ نے یہ انگلش کی چیزیں 1 بائی 1 کر کے پریکٹس کرانی ہے. جب آپ پریکٹس کرائیں گے، آپ سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزریں گے، اور وہ سیکھنا چاہے تب سکھائیے. اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی اس پر. آ جا تجھے سکھاتا ہوں، اور نہیں جی میں، اور نہیں میں تجھے سکھاتا ہوں، اور نہیں بیٹھ آج میں تجھے سی ایس ایس کی چیزیں سکھاتا ہوں، اور نہیں میں نے نہیں جی بیٹھو اللہ دے بندے ہو، تمہیں پتہ نہیں. یہ کام نہیں کرنا. وہ کرنا ہے کہ وہ سیکھے، وہ سیکھنا چاہے. ڈیمانڈ لیس مشورہ، ڈیمانڈ لیس کوئی چیز دنیا میں وہ بے قدر و قیمت ہوگی. ڈیمانڈ لیس دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ڈیمانڈ نہ ہو، سپلائی نہیں دینی چاہیے. ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، کیا سپلائی دیں؟ وہ کیا شعر ہے، راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی طالب ہو، کیا ہے شعر اس کو شانے بھی کئی دیتے ہیں. طلب کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب سوال تو چلو طلب پر آ کے، طلب ہی نہیں جی، چاہت ہی نہیں جی. طلب طالبین کے اندر بیٹھ کر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ دوست ہیں وہ گاڑیوں کے شوقین ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. اب جو میجورٹی ہے جس میں میں چلا گیا ہوں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے میری سپلائی دیکھیں، میری بھی وہی خواہش بن جائے گی جو میری کمپنی کی ہے، ماحول کی ہے. تو جن لوگوں میں ہم ہیں، جو طلب ان کی ہے ہماری بھی وہی ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی طلب کے اوپر غور کریں کہ ہماری ڈیمانڈ سب سٹینڈرڈ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ڈیمانڈ کنگنیس ہونی چاہیے. کنگنیس کے نیچے ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں. ہم کنگ نیچر ہیں، کریچر ہیں، کنگ ریلیجن ہے ہمارے پاس، کنگ پرسنالٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، کنگ پروفٹ دیے ہیں، کنگ یونیکنیس، ہر چیز کنگ ملی ہے. دین، خدا ہمارا شہنشاہ ہے، ہر چیز. تو اب یار سوچ، مقصد بھی کنگ ہونا چاہیے. کوئی ایسا ہو یہ نہ کہ کوئی وزیر مقصد میں نے ڈال لیا ہو، کوئی وزیر خیالات بھی میرے کنگ، اس کے اندر بھی کنگنیس ہونی چاہیے کہ کوئی سب سٹینڈرڈ غیر معیاری وہ چیزیں نہیں ہونے. اب جب ہر چیز کنگ آ جائے گی تو میرا وجود بھی کنگ ہوگا، میں سردار ہوں. اب اللہ نے ہر چیز سردار دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، راہ روے منزل ہی نہیں. یہ تھا. تو طلب اور رسد، اس کو سمجھیں. جہاں بے طلبے آپ بول پڑے وہاں آپ کی ورڈز کی ویلیو نہیں ہے. تو بات کہیں تھی، تو اس بچے کو پہلے امید دلائیں، اس کو بتائیں کہ یار یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اپنی چیزیں اس کو پریکٹس کریں اور اس کو سکھائیں. نیکی کی نیکی ہے، اور آپ اس کے بدلے میں آپ کو وہ کچھ ملنا ہے کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، لیکن وہ دوسروں کو سکھاتے ہوئے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. اب کیونکہ پہلے آپ اپنے لیے سیکھ رہے تھے تو آپ کو مشکل آ جائے گی. جی وہی بات ابھی میں کر رہا ہوں غریب والی.
تو وہ ایسا دوست جس سے آپ کی امید ہے، وہ آپ کو لائک سمجھتا ہے، وہ آپ کو تیز سمجھتا ہے، وہ آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو کہیں یار اگر انگلش سیکھنی ہے تو میں بلکہ یوں کہیں پیسے وے استعمال کریں. آپ کہیں یار میں انگلش سکھانا چاہتا ہوں کسی بچے کو، ایسے کو، کسی دوست کو جو سیکھنا چاہے، بڑی زبردست چیز ہاتھ لگی ہے یار. دیکھیں جو خواہش مند ہوگا وہ خود ہی کہے گا یار مجھے سکھائیں نا، پھر اس کی پیاس کو مزید بڑھائیں. یار آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، کیسے سیکھیں گے آپ؟ نہیں وقت نکالوں گا یار، یہ نہ ہو نا پھر آپ بےچارے آپ مصروف ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ آدھے راستے میں چھوڑ جائیں. پھر میں ایسے بندے کو سکھانا چاہتا ہوں جو منزل تک جائے، میری بس یہ نہیں کہ آدھے راستے میں خالی ہو جائے. نہیں میں پورا میں اس کو ون کرنا چاہتا ہوں. اس کو مزید ایگر کریں، اس کو مزید اور کرتے 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 ایسے چلیں. یہ آپ کو سیکھنے اور سکھاتے ہوئے سی ایس ایس کے اندر بہت سی چیزیں ہو جائیں گی. ون آف مائی اسٹوڈنٹ وہ اسی طرح کسی عروج پہ پہنچ گیا ابھی، تو میں آپ کو ضرور وہ باتیں بتاتا ہوں جو دوسرے لوگ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں. میں تو موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میں تو اسپیکر بھی نہیں ہوں مجھے تو نہیں آتی یہ چیز. تو ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف جو ہم نے ایک چیز چھوڑی تھی. اوپر کی طرف جائیں خالد. اٹ واز کالڈ، یہ کہا جاتا تھا. اٹ واز سیڈ، یہ بولا جاتا تھا. اٹ واز ناؤن، یہ جانا جاتا تھا. اٹ واز ریکویسٹڈ، یہ درخواست کی جاتی تھی. اٹ واز اناؤنسڈ، یہ اعلان کیا جاتا تھا. اٹ واز سولڈ، یہ بیچا جاتا تھا. اٹ واز باٹ، یہ خریدا جاتا تھا. میٹنگ واز کالڈ، ملاقات بلائی جاتی تھی، نشست بلائی جاتی تھی. میچ واز پلیڈ، میچ کھیلا جاتا تھا. اب پلورل ہے. سیلریز آر پیڈ کو کریں سیلریز ور پیڈ. تنخواہیں دی جاتی تھیں. لیٹرز ور ریٹن، تھن کی تھیں، ٹی ایچ آئی ڈبل ای این. اردو ہماری ہم جس طرح مرضی اس کو رومن میں لکھیں. ٹی ایچ آئی ڈبل ای این، ٹی ایچ آئی ڈبل ای این. تھے نہیں، ہاں تھیں. اوپر والے کو بھی بسم اللہ کر دیں. جاتے جاتی تھیں، جاتے کو جاتی کر دیں. خط لکھے جاتے تھے، تھی نہیں تھے ہوں گے. خط لکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے. آپ نے تھے ٹھیک لکھا تھا، میں نے اس کو الٹا کر دیا، ٹھیک ہے. روڈز ور بلٹ، سڑکیں بنائی جاتی تھیں. میڈیسنز ور سولڈ، دوائیں فروخت کی جاتی تھیں. ڈاکٹرز ور اپوائنٹڈ، معالج. اتنا فیمس ہوا ڈاکٹر کا نام کہ لفظ ڈاکٹر جیسے نشہ نہیں چڑھ گیا، یہ معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، معالج کا لفظ ہی ختم ہو گیا اور اردو میں ملاوٹ آ گئی. اردش ہم لوگوں نے اردو میں قبول کر لیا. اچھا جی، اب میں اس کے ساتھ ایک کھیل اور کھیلتا ہوں. میں اسی کو کاپی کرتا ہوں، اوپر سے سنگولر اوپر کریں ذرا، پاسٹ کو اور اوپر کریں، پاسٹ اس کو پاسٹ ٹینس کو کاپی کر کے نا، نہیں یہ سنگولر 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 سنگولر، خالی سنگولر کو پاسٹ ہی ہے ابھی بھی، ٹینس پاسٹ ہی ہے ابھی. دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. نیچے پیسٹ کریں اور اوپر چلے جائیں ٹاپ پہ جہاں سے آپ نے پیسٹ کیا. اچھا اوپر جائیں، یہاں پریزنٹ کریں، پھر پریزنٹ ٹینس کریں.
It has been called. اب آپ اٹ کی جگہ کوئی اور بھی استعمال کیے ہیں. یہ کہا جا چکا، یہ کہا جا چکا ہے. بلایا، یہ اس کو کالڈ کو بلایا کہہ دیں. یہ بلایا جا چکا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا چینج، مجھے اجازت ہے میں چینج کروں تاکہ سینٹنس کی جان بنے. کینڈیڈیٹ ہیز بین کالڈ، یوں لکھیں اٹ کی جگہ ہٹا کے آپ، کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. کینڈیڈیٹ ہیز بین کالڈ، امیدوار بلایا جا چکا ہے. انٹر مارو یہاں پہ، ایک فقرہ اور لکھتے ہیں. It has been decided. فیمس چیز ہے نا. It has been decided، یہ فیصلہ کیا گیا ہے. It was said. It has been، اب وہ آواز نے it has been ہم کر چکے ہیں. It has been said، یہ کہا گیا ہے. It has been noun، یا اس کو it کو چینج کرنا پڑے گا. The product has been noun. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو، پاسٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ ٹینس ہو، پاسٹ ہو، جب آپ کانٹینیوس کو بریک اپ کرتے ہیں اور آپ سینس اور فار نہیں لگاتے تو ہاف آف دی سینٹینسز کین بی یوزڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دی ٹائم. اگر آپ نہیں مینشن کرنا چاہتے تو سینٹینس ریمینس ایکٹیو، یعنی وہ آپ کا. اب پیسو میں بھی اسی طرح آپ ہیز بین کے ساتھ اب نہ لگانا چاہیں، جس طرح آپ نے از کے ساتھ نہیں لگایا، تو ہیز بین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹائم کو مینشن کریں. اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ ہنسیں گے. از بین، از لگا کے بین لگا دیتے ہیں. تو ہیز جو ہے وہ سکڑ کے دی پروڈکٹس بین ناؤن، تو دی پروڈکٹ بین ناؤن، دی پروڈکٹ ہیز بین ناؤن. یہ یہ شے جانی جاتی، جانی گئی ہے. یہ جانی گئی ہے. اب ہم گئی کا لفظ استعمال کریں. جانی جا چکی ہے، یہ شے جانی جا چکی ہے یا جانی گئی ہے. گئی ہے یا جانی جا چکی ہے؟ ہمارے جانی گئی ہے. اوکے. اٹ ہیز بین ریکویسٹڈ، یہ درخواست کی جا چکی ہے یا یہ درخواست کی گئی ہے. میں تو کی گئی کو زیادہ فیمس سمجھتا ہوں. یہ درخواست کی گئی ہے. اب سینٹینس چل رہے ہیں نا، تب آپ کو ذرا نئی لگ رہی ہے. آپ کو ٹینسز کا نہیں بتانا کہ کیا ہے یہ.
It has been announced. یہ اعلان کیا گیا ہے. یہ اعلان کیا گیا ہے. It has been sold. یہ فروخت کر دیا گیا ہے یا یہ فروخت کیا گیا ہے، کیونکہ بات کو حیض آ گیا، بات کو مکمل کرنا پڑے گا. کر دیا گیا ہے، یہ فروخت کر دیا گیا ہے. یوز ان یور، جو آپ سولڈ کی جگہ دوسرا ورب لگائیں گے، کم سے کم جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو تو یاد کریں کہ انگلش کیا ہے اور اس کی اردو کیا ہے، اردو کیا ہے اور اس کی انگلش کیا ہے. صرف آپ کی یہی اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ نے پورے ویک میں اسی کو پریکٹس کرنا ہے. اس میں مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے. جو یہ نہ کر سکا سی ایس ایس، اس کے لیے بہت مشکل ہے. آگے چلیں. اٹ ہیز بین باٹ. یہ خریدا گیا ہے، نہیں خریدا جا چکا ہے. یہ فروخت کر دی گئی ہے یا گیا ہے. یہ خریدا جا چکا ہے. میٹنگ ہیز بین کینسلڈ. کالڈ کی جگہ یا میٹنگ ہیز بین کالڈ کر دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم ایک اور فکرہ ڈال دیتے ہیں. میٹنگ ہیز بین کالڈ. ملاقات بلائی جا چکی ہے. A match has been played. میچ کھیلا جا چکا ہے. گڈ ہو گیا. آگے چلیں. پلورل میں کیا ہے کچھ؟ کوئی نہیں. اوپر چلیں. اچھا، اسی سنگولر کوئی نیچے اٹھائیں اور میں پاسٹ میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں. پلورل بھی لے آئیں پلورل لے آئیں، نیچے لے آئیں جہاں پر لانا ہے. کاپی کر کے نیچے لے آئیں، پھر میں اس کو چینج کرتا ہوں. 10 منٹ میں کر لیتے ہیں اس کو. سیلریز ہیو بین پیڈ. تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں. سیلریز ہیو بین پیڈ. تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں، دی جا چکی ہیں، یہ بھی بات ہے. لیٹرز ہیو بین ریٹن. خط لکھے جا چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی. روڈز ہیو بین بلٹ. سڑکیں بنائی جا چکی ہیں. روڈز ہیو بین بلٹ. سڑکیں بنائی جا چکی ہیں. میڈیسنز ہیو بین سولڈ. ادویات فروخت کی جا چکی ہیں. پلورل کے ساتھ ہم نے پریزنٹ میں ہیو کو یوز کیا، سنگولر کے ساتھ ہم نے ہیز کو یوز کیا. بس اتنا کافی ہے. معالج تعینات کیے جا چکے ہیں. اب میں صرف اور صرف اوپر کے سینٹنسز کو کاپی کر کے نیچے لکھوں گا، یہی ہیز اور ہیو کے، اور میں پاسٹ میں کنورٹ کر کے دیکھوں گا کہ کیا آتا ہے. لیکن اس سے پہلے آخری بات، باقی انشاءاللہ کل.
وہ میں کل کروں گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک دفعہ گو تھرو ہونا ہے، تیار کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ہم بڑی تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریپوزیشنز، کنجکشنز۔ تو اب ٹاسک کی طرف آتے ہیں جو آپ نے پورے ویک کے لیے تیار کرنی ہے۔ کہاں ہے ٹاسک خالد؟ اچھا، ایک تو یہ ٹاسک ہے، اوپر والی جو ٹاسک دی ہوئی ہیں، ورب والی ٹاسک 1 تھی، کل پرسوں ٹاسک 2 تھی، یہ 3 کر لیں، اب یہ 4 کر لیں۔ ہر ٹاسک کو علیحدہ ٹیگ دے دیں، نمبرنگ کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس طرح کی ٹاسک کی سیریز ہونی چاہیے، اور ان کو پتا ہو کہ ٹاسک نمبر 5 چل رہی ہے۔ ورڈ اپوزٹ، جس کو آپ انٹینمز کہتے ہیں، اس کا خزانہ شروع کریں بھرنا۔ words having similar meanings، اچھا، ایک مہربانی یہ کرنی ہے کہ خزانہ اردو میں بھی اکٹھا کرنا ہے اور خزانے کو انگلش میں بھی اکٹھا کرنا ہے۔ یعنی اردو سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اردو میں بھی میننگز آئیں اور انگلش میں بھی میننگز آتے ہوں۔ میننگ سے مراد ہے اس ورڈ کو، ورڈ اپوزٹ انگلش کی بھی لسٹ تیار کرنی ہے، پریفرنس اردو کی ہے، انگلش کی ہے۔ آپ کو انگلش میں پہلے آ جائے، کیونکہ آپ ٹرانسلیشن سے گزریں گے، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ وہاں اگر یہ آیا کہ مثال کے طور پر ٹرانسلیشن میں یہ آیا کہ اس کے روز و شب اسی مشکل میں گزرتے ہیں، تو اب اس کو جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے با محاورہ، وہ ٹرانسلیشن اس کے ان میننگ سے نہیں ہوگی، ہم اس کا مفہوم سمجھ کے اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، تو وہ ہمیں وکیبلری کا کچھ نہ کچھ پش ہوگا کہ ہم اس کے الٹرنیٹیو ورڈز ہیں۔ دوسری جو لسٹ ہوگی وہ ورڈز ود سیم میننگز، جس کو ہم سینونیمز کہتے ہیں، ورڈز ود سیم میننگز، اس کا خزانہ شروع کریں گے۔ ہمیں یہ مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ گوگل شیٹ ہمارے پاس پڑی ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اب کتنا کریں؟ اب آپ نے اس میں میانہ روی کا اختیار کرنا ہے۔ روزانہ 10 وربز لگا لیں، روزانہ ایک سٹیٹ بتا دیتا ہوں، 10 کا فارمولہ رکھیں، 10 ایوری ڈے، ٹھیک ہو گیا؟ ایوری ڈے۔ اچھا، یہ جو آپ کو ہیبٹ پڑ جائے گی، کیونکہ آپ کو اگر کسی ورڈ کا اپوزٹ نہ آیا تو آپ اس کی جگہ رانگ اپوزٹ ورڈ یوز کریں گے اور وہ آپ کے مارکس کٹوائے گا۔ اگر آپ اس کے سملر میننگز میں سے کوئی ورڈ الٹرنیٹیو نہ آیا تو جب بھولیں گے تو وہیں رک جائیں گے آپ۔ سو یہ حلال اوپر کریں ذرا، حلال واو، حلال او حرام، واو نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے اردو میں دی ہے، یہی آپ اس کی لسٹ بعد میں انگلش میں بنائیں گے، اور تلاش کرنا میں نے آپ کو پوائنٹ کی طرف لگا دیا ہے کہ یہ آپ کی کلیکشن ہوگی۔ کلیکشن آپ نے اپنے پاس سیو رکھنی ہے، میں جب چاہوں آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ نے اس شیٹ کو، جو گوگل شیٹ ہے انگلش کی، اس کو جو آپ نے اٹیچ کیا ہوا گوگل ڈاکس انگلش کی، اور شیٹ میں محفوظ رہے، میں جب چاہوں اٹھا کے میں آپ کی شیٹ چیک کر سکوں۔ اس لیے آپ نے گوگل شیٹس میں نے آپ کو شروع میں بنوائی تھیں،
یہ آن لائن ریسورس ہے، آپ کے لیے آسان ہے، بنائیں، اور انشاءاللہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل 2 کافی ہیں۔ کوئی اس کا بریک اپ نہیں ہے، 500 600 میکسیمم یو کین، کیونکہ یہ اب آپ کی لائف ٹائم کریشن ہو رہی ہے۔ آپ کو انرچ کرنا ہے اتنی زیادہ وکیبلری سے، جس کو آپ پہلے تو لسٹنگ میں لے کر آئیں گے تاکہ سمجھ سکیں، پھر اس کو جہاں استعمال ہوئی ہیں وہاں خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں استعمال ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک کافی ہے، ابھی 11:15 ہونے والے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ آپ کو آپ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، ہر پریشانی کو دور کرے، ہر تکلیف کو دور کرے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ حافظ۔